إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون
حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ کائنات ارض و سما یہ ساری اللہ ذوالجلال والاکرام کی تخلیق ہے۔ وہ اکیلا ہی سب کچھ بنانے والا ہے اور اکیلا ہی ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کائنات کو اپنی قدرت سے خارج کر دے، سنبھالنے سے ترک کر دے، تو ایک لمحے میں یہ سارے نظام برباد ہو جائیں۔ اس کی قدرت بہت کامل ہے، اس کی طاقتیں بڑی وسیع ہیں، اس کی عظمتیں بہت نرالی ہیں۔ سچ یہ ہے بہت کچھ تگ و دو اور محنت کے باوجود انسان پورے طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کا ادراک کر لے، اسے سمجھ لے، ایسی کوئی عقل اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت انسان اور اس سے بھی بڑھ کے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرتوں کو، جو کچھ اس نے بیان کر دی، جس کا علم اپنے پاس رکھا، ہم سب کو پورے طور پہ تسلیم کریں اور یہ اقرار و اعتراف کریں، ایمان اور ایقان بنائیں اس بات پہ کہ سب کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت میں ہے، وہ کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہے جو چاہے سو ہو سکتا ہے، وہ نہ چاہے ساری دنیا چاہتی رہے تو ایک رائی کے برابر کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے۔ بارشیں، پانی، کوئی شک نہیں ہے کہ پانی کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے پانی کو سب جانداروں کی زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کا انحصار پانی پر ہے۔ ندی نالے بہانے والا، پتھروں سے پانی نکالنے والا، انہیں دریاؤں کی صورت میں روئے زمین کے طول و عرض میں پھیلانے والا، اور معلوم زمین کے ایک حصے میں اگر 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ زمین ہے، 9 حصے پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ واللہ صرف یہ ایک مسئلہ اگر انسان سمجھنا شروع کر دے تو اللہ کی قسم جتنی سائنسی ترقیاں ہیں ساری مفلوج ہو جاتی ہیں۔ انسانی عقل و دانش کی ساری تیز رفتاریاں اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہیں کہ ٹوٹل 10 حصے اگر زمین کے کیے جائیں، 9 میں پانی ہے، اس کے باوجود زندگی پانی میں بھی موجود ہے، پانی کے کناروں میں بھی موجود ہے، اور روئے زمین کے طول و عرض میں زندگی موجود ہے۔ یہ پانی بہانے والا، یہ پانی چلانے والا، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جو یہ سلسلہ چلا سکے، سنبھال سکے۔ انسانوں نے بڑی کوششیں کی، اس سے ہمیں اپنی اوقات و حیثیت کے تعین کرنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں بڑی ترقیاں کر لی ہیں۔ تیری سائنس کی ساری ترقیوں کی اوقات و حیثیت یہ ہے کہ جب آسمان پہ بادل آنے رک جائیں تو پھر کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تیرے سر پہ بادلوں کا سایہ کر کے تجھے پانی سے سیراب کر سکے۔ اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تم کیا سمجھتے ہو یہ طاقتیں، شان و شوکت، اختیار و اقتدار جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کے بل بوتے پر تم اللہ سے بے پرواہ ہو جاؤ گے؟ تم اس کی قدرتوں کے محتاج نہیں رہے، اس کی رحمتوں کی تمہیں ضرورت نہیں رہی، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بغاوت اور سرکشی کی انتہاؤں کو
पहुंच कर भी ये सारी आसानियां तुम्हें मुयस्सर रहेंगी। बताओ कायनात में कोई ऐसा है, अगर आसमानों से पानी बरसना बंद हो जाए, जमीनों का पानी बहना बंद हो जाए, तहे जमीन जो पानी है वो गहरा हो जाए, निकालने की तुम्हारे अंदर ताकत और कुव्वत ना रहे, फमय्यातिकुम बिमाइन मईन, कौन है जो चश्मे चलाएगा, कौन है जो नदी नालों में पानी लेके आएगा। वमिन आयातिही अन युरसिल रियाह मुबश्शिरातिन, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की कुदरत की निशानियां हैं, उसके ताकतवर होने की। और चूंकि तू ये काम नहीं कर सकता, तेरी साइंस ये कमालात दिखाने से कासिर है, तेरे अंदर ये कुव्वत ताकत, तेरे सारे वसाइल, सारे लाओ लश्कर, सारी दौलतें, सारी अक्ल दानिश कोई औकात नहीं रखती इस मसले में। वमिन आयातिही अन युरसिल रियाह मुबश्शिरात, तूने मसनूई बिजली बना ली, ऐसे पंखे चला लिए, एयर कंडीशन लगा लिए, तेरे जिस्म की राहत का सामान तो हो गया, लेकिन वो आसमान की जमीन की पहनाइयों में चलने वाली हवाएं जो तेरे लिए नवीद रहमत हैं, जो पैगाम लेके आते ही बारिश का, समझदार लोग सयाने जो कुदरत की निशानियों पे तदब्बुर करने वाले हैं, वो देखते हैं आज हवा ठंडी है, आज इस तरफ से बादल चढ़ा है, आज हवा में इतनी नमी है, ये मिकदार है, तो माना क्या है, मुबश्शिरातिन, इम्कान है कि अल्लाह रहमत की बारिश दे। वमिन आयातिही, असल ये मसला समझने का, हमने आलात बना लिए, फुला इलाके से बारिशें दाखिल हो गई हैं, उनमें नमी की मिकदार ये है, बारिश होगी मुल्क के फला फला इलाकों में होगी। साइंस कबल अज वक्त इसकी मुखबरी करती है, लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, साइंसी कमालात पे, इजादात पे तकिया करने वाले मेरे दोस्तों, साइंस कब ये पेशीन गोई करती है, जब नमी से भरपूर हवाएं उनके रिडार पे आती हैं। हवाएं किसने चलाई हैं? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये सवाल उठाया, वमिन आयातिही अन युरसिल रियाह, ये नमी से भरपूर ठंडी हवाएं, ये चलाने वाला कौन है? मुबश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिही, खुशखबरी देती हैं ये हवाएं कि अल्लाह की तरफ से हैं, इससे बारिश होगी, फिर अल्लाह बारिशें बरसाता है, वाली तजरी अल फुल्को भी अमरी, और फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम नदी नाले भर देता है, तुम इनमें बार बरदारी के लिए कश्तियां भी चलाते हो, तुम्हारे जहाज चलते हैं, तुम इनसे सफर करते हो, इनसे जमीनें सैराब करते हो, वाली तब्तगू मिन फज़ले, और इस पानी के नतीजे में अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता करता है, लअल्लकुम तशकुरून, ये सब कुछ इसलिए है ताकि तुम शुक्र अदा करो। लेकिन जब इंसान ये समझेगा कि ये सब कुछ तो अज खुद हो रहा है, और याद रखो, समझ लो ये मसला, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आसानियों में अपने रब को याद करो, तुम्हारा रब मुश्किलात में तुम्हें याद रखेगा। जब बारिशें होती हैं तो फिर तशक्कुर, अल्लाह के सामने आजिज़ी, उसके इस एहसान पे उसके सामने झुकना, अपनी गलतियों को, नाफरमानियों को कम करके, खत्म करके अल्लाह के साथ अपना रिश्ता उस्तवार करना। हमारी बदकिस्मती ये है, मौके पे बारिशें हो जाए तो लोग इसे भी अपना कमाल करार देते हैं। याद है ना वो लतीफा कि ज्यादा बारिशें हुक्मरानों के अच्छा होने की अलामत है। ये अभी पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल बारिशें अच्छी हुई थी, हमारे वजीरों मशीरों ने चैनलों में बैठ के ये कहना शुरू कर दिया, चूंकि हम अच्छे इसलिए बारिशें ज्यादा हो रही। तुम्हारे अच्छा बुरा होने से कोई ताल्लुक नहीं इन चीजों का, ये उसकी कुदरत की निशानियां हैं। जब रुकती हैं तो इंसानों के गुनाहों की वजह से रुकती हैं, जब होती हैं तो इंसानों की अच्छाइयों की वजह से नहीं, उसकी रहमत की वजह से होती है।
मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह वो कौन से बड़े असबाब हैं जिनकी वजह से बारिशें रुकती हैं। लेकिन ये समझ लो अच्छी तरह, मसला बुनियादी मसला है, ना तेरी इबादत इस काबिल है कि अल्लाह की रहमत को हासिल कर सके, ना तेरी दुआएं आहें सिस्कियां इस काबिल हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत जब जोश में आती है। हाँ, मिन्नत करना, शुक्र करना, आजिज होके आना, अल्लाह के सामने झुकना, उसके सामने गिड़गड़ाना। हम बंदे हैं, हम फकीर हैं, हमारा मनसब और लेवल ये है कि वो दाता और गनी है, उसकी शान है कि वो जब चाहे अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। फकीर का काम तो हर वक्त मांगना है, सो हमें फकीर बन के रहना है, हर वक्त मांगना है। इंसान जब एहसास बरतरी में मुब्तला होता है, वो ये समझ बैठता है कि मुझे अब इन चीजों की हाजत नहीं, वो ये समझ बैठता है कि मेरे पास इजादात इस कदर हैं, साइंस इतनी कमाल को पहुंच गई है, मुझे अब इन चीजों की, रूहानियत की, अल्लाह की तरफ पलटने की जरूरत बाकी नहीं है। तो याद रखो, अल्लाह की कसम, वो जो हमसे पहले थे ना, बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां बसा के बसने वाले, अपने जमाने के बेहतरीन साइंसदान उनमें भी मौजूद थे। अल्लाह कुरान में कहता है, वकअय्यिम मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रयत, वो कितनी ही बस्तियां जो शानो शौकत में, मालो मनाल में, अपने वसाइल में और अपनी कुव्वत में तुम्हारी इन जमीनों बस्तियों से ताकतवर थी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उन्हें अपने अज़ाब का निशाना बनाया, बेड़ा गर्क करके। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाह ही है जो हवाएं चलाता है, उन हवाओं के नतीजे में बादल आते हैं, फयफ्सुदु फिस्समा फयफ्सुदुहु फिस्समा, पूरा आसमान बादलों से छुप जाता है। फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जैसे चाहता है कैसे करता है, कैफ यशाउ व यजअलुहु किसफन फतरल वदक, कभी टुकड़ियां यहां जा रही हैं, कभी उस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है। तेरी साइंस, जा सारी दुनिया के साइंसदानों को इकट्ठा कर ले और सिर्फ इतना कर ले कि सूरज के सामने 10 मिनट के लिए कोई बादल खड़ा करके दिखा दे। ये रब है, ये अल्लाह है जिसे इतनी ताकत है, जिसकी शान और आजमत ये है, वो हवाएं भेजे, वो बादल को फैलाए, वो टुकड़ों में तकसीम करे, वो उन्हें दाएं बाएं मशरिक और मगरब में चलाता रहे। फरमाया फतरल वद का यखरुजु मिन खिलालिही, फिर तू देखता है कि उन्हीं बादलों में से बारिश बरस रही, उन्हीं में से पानी आ रहा है। फैदा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही, फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने बंदों को सैराब करता है आसमान से बरसने वाली बारिश में, इज़ा हुम यस्तबशिरून, और फिर बंदे खुशी महसूस करते हैं। अल्लाह अकबर। यही लोग जब नाफरमानियों पे तुल जाते हैं, अकड़ का शिकार होते हैं, गुनाहों में हुदूद तजावुज कर जाते हैं, मासियत और नाफरमानी में सरकशी इख्तियार करते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की कुदरत को चैलेंज कर बैठते हैं। फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आसमान से अजाब का कोड़ा बरसाता है। फरमाया फकुल्लन अखदना बिज़ंबे, लंबी दास्तान है इसके पीछे। अल्लाह फरमाते हैं हमने इन्हें पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, बास कौमें, बस्तियां, मुल्क ऐसे थे जिन पे तेज हवाएं चली। फमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, बाज ऐसी थी जिन पे तेज आवाज, चीख नमा आवाज आई। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़ा, बाज वो थे जिन्हें जमीनों में धसा दिया गया। वमिनहुम मन अगरकना, बाज वो थे जिन्हें पानियों में डबो के मारा गया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, ये आसार दुनिया जानती है। रूए जमीन के तूल और अर्ज के सयाह, माहिरीन अर्जियात, चीचा वतनी के पड़ोस में हड़प्पा के खंडरात को देखने के लिए आते हैं। कसम है रब्बुल जलाल वल इकराम की, ये नक्शा अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया है। ये लहलहाते खेतों खलियान के मालिक होंगे, ये चलते हुए कारखानों के मालिक होंगे, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, अपने जमाने के अच्छे पढ़े लिखे दानिशमर और साइंसदान होंगे इन आबादियों में, इन बस्तियों में। लेकिन फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबे,
انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے وما کان اللہ لیظلمہم، کسی پہ ہوائیں چلی، کسی پہ آوازیں آئیں، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانی میں ڈبو کے غرق کر کے مارا، وما کان اللہ لیظلمہم، لیکن اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ موجو داڑو کے کھنڈرات، یہ ٹیکسلا کے کھنڈرات، ہڑپا کے کھنڈرات، یہ عاد و سمود کی داستانیں، یہ قارون و حامان کے قصے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ہمارے ظلم کا نتیجہ نہیں، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم انہیں سمجھاتے رہے، سمجھانے والے ان کے پاس آتے رہے، کتابیں انہیں دیتے رہے، انبیاء ان کی طرف مبعوث کرتے رہے، اپنی ربوبیت کی داستانیں سنا سنا کے اپنی الوہیت کی طرف انہیں بلاتے رہے، اپنے سامنے جھکنے کا انہیں حکم دیتے رہے، ترغیبات ہوتی رہی، جنت کی داستانیں پڑھی جاتی رہی، جہنم کی وعیدیں بھی بیان کی جاتی رہی، لیکن یہ سرکش ہو گئے تھے، یہ سمجھتے تھے ہمیں ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ان عارضی سہاروں کے ہم محتاج نہیں رہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ بغاوتیں انتہا کو پہنچی، نتیجہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا عذاب جوش میں آیا اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنی ہی بستیاں، کتنے ہی ملک، ایک دو کی بات نہیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے ہی ملک ایسے، کتنی ہی آبادیاں ایسی، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جنہوں نے نافرمانیاں کی اپنے رب کے احکام سے اور اس کے رسول کے احکام سے۔ اللہ کیا کہتا ہے اس پہ توجہ نہیں ہے، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جیتے رہے، ضروریات زندگی مارکیٹ سے پوری ہوتی ہیں، ضروریات زندگی وائلیشن کر کے، شریعت کو چھوڑ کے، اپنی مرضی کے رستے اختیار کر کے اس سے پوری ہو رہی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے رب کے احکامات پہ لبیک کہنے کی؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں خسارہ ہے۔ او میرے بھائیوں، یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، آج کی حقیقت بھی یہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی تو اکثریت یہی سمجھتی ہے نا، اسلامی قوانین پہ عمل پیرا ہونے میں نقصان ہے، یہ پابندیاں ہیں، اس سے آزادیاں سلب ہوتی ہیں، اس سے انسان اپنی مرضی کے مطابق جی نہیں سکتا۔ واقعتاً ایسے اسلام تیری آزادیاں مہذب بناتا ہے، اسلام تجھے تہذیب سکھاتا ہے، اسلام تجھے جانور کے اس بد خصلتوں سے نکال کے تجھے انسانیت کے شاندار زیور سے آراستہ کرتا ہے، انسان تجھے تہذیب و تمدن کا ڈھنگ دیتا ہے۔ اپنی مادر پدر آزادی، اپنی خواہشات کی اسیری اور بھاگتے رہنا، یہ جانوروں کا وتیرہ ہے۔ کسی قانون کی پابندی نہ کرنا، کسی ضابطے کے اپنے آپ کو پابند نہ سمجھنا، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، انسان ایسے نہیں ہوتے۔ انسانوں کو تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قانون کا پابند بنایا ہے، جدھر جی چاہا ادھر منہ اٹھا کے چل دیے، یہ حیوانیت ہے۔ آپ انسان ہیں اور آگے بڑھ کے آپ مسلمان ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ كَالْجَمَلِ الْعَانِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقاد۔ تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو آسمان سے اترنے والی شریعت کا پابند ہے، یہ قاعدہ ضابطہ تجھے دیا گیا ہے، اس میں تیرے لیے صراط مستقیم کا تعین کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جانے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ ساری پابندیاں اسلام کی تجھے قبول کرنی ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ واحد دین ہے جس کی پابندیاں انسان کو عزت دیتی ہیں، جس کی پابندیاں انسان کو راحت اور خوشی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کی پابندیاں انسانوں کے لیے نفع کا باعث ہوں، سب میں ہر بالآخر نقصان ہوتا ہے۔ واحد قانون اسلام کا ہے، آسمان سے اترنے والی شریعت ہے جس کی ہر پابندی انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، بہت ساری بستیاں تھیں،
بہت ساری قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان داستانوں سے. پہاڑوں میں کریت کریت کے اپنے محل بنا کے رہنے والے، ٹیلوں کے اندر اپنی رہائش گاہیں اختیار کرنے والے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک شاندار روڈ بنا کے. ہاں میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ آج دعوے کرتے ہیں ہم نے موٹر وے بنا لیا، قرآن کہتا ہے یہ تب بھی شاندار روڈ بنے ہوئے تھے. لکھا ہوتا ہے نا قیام و طعام 9 کلومیٹر. اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے یمن سے لے کر شام تک، ان کی آبادی سے لے کر فلاں جہاں یہ کاروبار کرنے جاتے تھے وہاں تک رستے بنے ہوئے تھے، قرار گاہیں، قیام و طعام کی جگہ بنی ہوئی تھی. ممکن ہے ضرورت محسوس ہوئی تو آئندہ خطبے میں اس کی تفصیلات عرض کریں. انسان غلط سمجھتا ہم نے ترقی کی ہے، ہم تو تنزلی کا شکار ہیں، یہ ترقی معکوس ہے، ہم تو دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے کیا ترقی کی ہے؟ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ سب کچھ تھا ان کے پاس. عطت عن امر ربها ورسولی، اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا، رسولوں کے فرامین کا، ان کی دعوت کا انکار کیا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے پکڑا فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے سخت قسم کا ان کا محاسبہ کیا. وعذبناها عذابا نکرا، ایسے عذاب سے دوچار کیا کہ تاریخ انسانی میں کبھی اس کا تذکرہ سنا نہیں گیا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال، یہ جو کچھ ہوا ان کے اعمال کا نتیجہ تھا. وکان عاقبۃ امرها خسرا، یہ تو عذاب دنیا میں تھا کہ بستیاں برباد ہو گئیں، آبادیاں تباہ ہو گئیں، محلات الٹے کر کے گرا دیے گئے، ان کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے گئے. وکان عاقبۃ امرها خسرا، لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے وہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے دردناک سخت ترین عذاب تیار کیا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ، عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ. تمہارے بڑے بڑے مضبوط کنکریٹ کے بڑے ہوئے یہ محل تمہیں نہیں بچا سکیں گے. تم یہ سمجھتے ہو کہ قحط تو چولستان میں ہے، پانی تو تھرکار پر سے ناپید ہوا ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے تو دروازے پہ نہریں چلتی ہیں، ہمارے تو پمپ شاندار پانی دیتے ہیں. او میرے بھائیو، اللہ کی قسم جس رب کے اختیار میں چولستان کا پانی ہے نا، اسی رب کی قدرت میں چیچا وطنی کا پانی ہے. نہ وہ چولستانیوں کے اختیار میں ہے، نہ یہ میرے تیرے اختیار میں ہے، سب کا اختیار ایک ہی رب کے پاس ہے. وہ کسی جگہ کے لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کر کے دوسروں کے لیے اسے نشان عبرت بناتا ہے، اسے درس بناتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والو یہ دیکھ لو. وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ لمبا چوڑا صحرا ہے، ہم اس کے بادشاہ ہیں، ہماری راجدھانی کون ہمیں اس سے ہٹا سکتا ہے. وہ بھی یہ سمجھتے تھے یہ جگیریں، یہ زمینیں، یہ کھیتوں کھلیان، یہ مربع، یہ جانوروں کے ریوڑ یہ ہمارے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہم سمجھتے ہیں. اللہ نے بستیوں کی مثالیں اسی لیے دی. وہ سمجھتے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، وہ بستیوں والے یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے محلات ہیں، ہمارے کھیتوں کھلیان ہیں، ہمارے باغات ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری حکومتیں، ہمیں کون ان سے ہلا سکتا ہے؟ یہ ہم سے چھین لی جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب چھینی گئی، اللہ کی قسم قرآن میں کتنے ہی واقعات ہیں، توقع نہیں تھی انہیں. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. آسمان پہ بادل آ رہا ہے،
گرج رہا ہے, چمک رہا ہے, کہتے ہیں او دیکھو مولوی صاحب کہتے تھے عذاب آئے گا, تباہ ہو جاؤ گے, وہ دیکھو بادل آ گیا ہے, برسے گا, ندی نالے بھر جائیں گے, ٹوبے پانی سے سیراب ہو جائیں گے, دریاؤں میں پانی کی موجیں طغیانیوں میں ہوں گی, ہماری فصلیں ہوں گی اور روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی. یہ مولوی تو کہتے رہتے ہیں, ان کا تو کام یہ ہے. ہماری یہ جگیریں ہم سے کون چھین سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں بل هو ما استعجلتم به, تم پہلے عذاب طلب کرتے تھے, نتیجے اخذ کرنے میں تم جلدی کرتے ہو, اجلتوں کا شکار ہو, اللہ کی قدرتوں پر اعتماد نہیں, اپنی بے بساطی کو تم سمجھتے کچھ نہیں, تم سمجھتے ہو ہم بڑا کچھ ہے. فیہا عذاب علیم, ریح فیہا عذاب علیم. ہوائیں جو پیغام زندگی ہوتی ہیں, ہم کبھی یوں بھی کرتے ہیں کہ بادلوں سے پہلے ہوائیں چلاتے ہیں, وہ خوشخبری کا باعث ہوتی ہیں, لیکن یہ والی جو منکرین پہ ہوا آئی فیہا عذاب علیم, اس میں تو رسوا کن عذاب تھا. تدمر کل شیء بامر ربھا, اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا. تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم. ایک رات میں بڑے پورے شہر, آباد بستیاں, چلتے ہوئے کاروبار, بڑی ہوئی بلڈنگیں, آسمان کا رب کہتا ہم نے الٹا دی. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم, صبح صرف ان کی بستیوں کے آبادیوں کے نشانات باقی تھے, باقی سب برباد ہو چکا تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین, یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو بھی اس قسم کے جرم کرے گا ہم ان کے ساتھ یہی سلوک کریں. وہ کبھی پانی دے کے آزماتا ہے, نعمتیں عطا کر کے آزماتا ہے, کبھی پانیوں سے محروم کر کے آزماتا ہے, اور کبھی نعمتوں کی یہ محرومیاں انسانوں کے لیے عذاب کی صورت آتی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ساتھ توحید کی دعوت, جنت کے وعدے, جہنم کی وعیدیں, ایک ایک دروازے پہ, ایک ایک چودھری کے ڈیرے پر, یہاں وہاں بستیوں میں, آبادیوں میں, بازاروں میں, منڈیوں میں, نہیں مانے اور چیلنج کرتے رہے, جا لے آ, جیسا عذاب کی باتیں کرتا ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قحط مسلط کیا. صحیح البخاری میں یہ تذکرہ ہے. حالت یہ تھی کہ وہ ہڈیاں کھانے پر, چمڑے کھانے پر اور بھوکو پیاس سے بلبلانے پر مجبور ہو گئے. یہ مکہ کی بات ہے. حتیٰ کہ ابو سفیان غیر مسلم تھے, گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نبی تو مانتے نہیں تھے, رسالت کا تو انکار کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیری پھوپھیاں, چاچیاں, تیرے رشتہ دار مر رہے ہیں بھوک سے, مردار کھانے پر مجبور ہیں, کھانے کے لیے اچھا کھانا میسر نہیں, پینے کے لیے صاف ستھرا پانی میسر نہیں, یہ تیری برادری بھوک سے مر رہی ہے. اور جس رب کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو اس کو پکارو. تم تو صلہ رحمی کی دعوت لے کے آئے ہو نا, یہ تیرے رشتہ دار تڑپ تڑپ کے قحط کی وجہ سے مر رہے ہیں, اللہ کو پکارو کہ آسمان سے بارشیں. یہ مشرک تھے اس وقت, لیکن سمجھتے تھے بارش کہاں سے آئے گی. یہ بدقسمتی اور حرمہ نصیبی ہماری ہے. ہم سطحی طور پہ کہتے ہیں مولوی صاحب بارش کی دعا کر دینا, الا من رحم اللہ, سب کی بات نہیں, اکثریت ہماری غافل ہے. مولوی صاحب بارش کی دعا کرنا, بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہم اس پہ سوچتے نہیں. دعائیں تو ہو رہی ہیں, بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے دامن پھیلایا, کبھی سیدھے ہاتھوں سے, کبھی الٹے ہاتھوں سے, کبھی چادر مبارک کندھوں پہ اڑی ہوئی, اسے پلٹا کے اللہ تیرے بندے, تیری مخلوق تیری رحمت کی محتاج ہے. سیدہ بیان کرتی ہیں گھر کی طرف پلٹے نہیں تھے کہ آسمان سے مینہ برسنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. مدینہ منورہ کی بات ہے, بقیع کے میدان کی طرف, جہاں آج
مدینہ منورہ کا وہ تاریخی قبرستان ہے بقیع الغرقد، یہ بڑے بڑے بورڈ کے درختوں سے اٹا ہوا میدان، اس میں نکلے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی، اللہم زاہت بلادنا واغبرت ارضنا وہامت دوابنا، اللہ زمین کے نشانات مٹ رہے ہیں، رستے بارش نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، ہماری زمین مر رہی ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں خشک ہو گئی، جانور سسک رہے ہیں۔ عرش والے تو اپنے عرش کے نیچے سے رحمتوں والا بادل چلا۔ لمبی دعا ہے ابن عساکر نے ذکر کی، اپنی عاجزی اور گریہزاری پیش کی، اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں، معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آ گئے، ہم نے مان لیا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، نہ بارشیں برسانا ہمارے بس میں ہے، نہ بادل چلانا ہمارے بس میں ہے، نہ بنجر زمینوں کو آباد کرنا ہمارے بس میں ہے، نہ ہوائیں لے کے آنا ہمارے بس میں ہے، نہ کھیتوں کھلیانوں کو سرسبز و شاداب کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ عرش والے ہم سارے اس کھلے میدان میں تیرے سامنے کھڑے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت جوش میں آئی، بارش اتنی تیزی سے برسنا شروع ہوئی کہ دعا کرنے والے پناہ کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہ بارشیں عطا کر، ہمیں اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے کبھی نہ کرنا۔ اللہ دیتا ہے لیکن واللہ یہ سبق ہے، یہ سمجھ لو کہ صرف وہی دیتا ہے اور کوئی دینے پر قادر نہیں ہے، اور آپ جب بھی آ جائیں مانگیں صحیح، دل سے، گہرائیوں سے، فقیر بن کے، افسر بن کے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیری افسری دنیا کے سامنے ہوگی، وہ خالق ہے، اس کے سامنے میری تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری دعاؤں کا وہ پابند ہے، نہ ہماری التجاؤں کا وہ محتاج ہے، نہ اسے ہماری ضرورت ہے، ہم فقیر ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ پانیوں کے محتاج تو ہم ہیں، اور پانی کے چشمے سارے اس کے پاس ہیں۔ تیری میری افسری کس اوقات اور حیثیت کی ہے، کیا وزن رکھتی ہے یہ؟ عاجز اور فقیر بن کے آ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اور سمجھ اللہ تو ہی ہے جو اس بات پہ قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں تیرا محتاج ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے جہاں سے مجھے خیر کی توقع۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں اختصار کے ساتھ 10 منٹ میں چند وہ باتیں عرض کروں جو بیماریاں ہمارے ہاں عام ہیں، جن کی وجہ سے بارشیں رکتی ہیں۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما نقص قوم العہد الا کان القتل بینہم ولا ظہرت الفاحشۃ فی قوم الا سلط اللہ علیہم الموت ولا منع قوم الزکاۃ الا حبس عنہم القطر۔ 3 جرم 3 سزائیں۔ فرمایا جب لوگ وعدے پورے نہیں کرتے اللہ ذوالجلال والاکرام ان میں قتل عام کر دیتے ہیں۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میں نے کسی کو پیسے دینے تھے، کوئی پرواہ نہیں، چکر دے لیں گے، کوئی بات نہیں، کہہ دیں گے نہیں دے سکے، نہ وقت پہ اس سے جا کے معذرت کرنا، نہ مزید ٹائم لینے کے لیے اس سے ریکویسٹ کرنا، بس کیا کرے گا ابھی تو، ملاقات کا وعدہ۔ اللہ کی قسم ہم اس معاملے میں اس قدر لاپرواہ ہوئے، ہمیں لوگ فون کرتے ہیں حضرت مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے جی آ جائیں، 3 گھنٹے انتظار میں رہتے ہیں،
پھر صاحب مسئلے کے لیے آتی ہیں، اور اگر توجہ دلا دیں کہ یار 3 گھنٹے سے تیری انتظار میں بیٹھا ہوں، وہ حضرت جی بس بڑی موٹی چلتی ہے نا پھر. سبحان اللہ. ہمارے وعدوں کا یہ معیار ہے. داستانیں اس نبی کی سناتے ہیں کہ 3 راتیں ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہے وعدے کی ایفا کے لیے. ما نقص قوم العہد الا، کوئی قوم جو وعدے پورے نہیں کرتی، الا کان القتل بینہم، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں قتل عام ہو جاتا ہے. نہ تیرا تاجر وعدہ پورا کرے، نہ تیرا عام آدمی وعدہ پورا کرے. اور حکمرانوں کی تو کہنا ہی کیا، وہ تو بیچارے وعدے کرتے ہی توڑنے کے لیے. کیا خیال؟ ماشاءاللہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، زور لگ رہا ہے، آئیں گے آپ کے پاس اور اتنے بڑے بڑے وعدے کریں گے، اور پھر اللہ کے فضل سے جب دوبارہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی وہاں سے جوتے پڑیں گے، 5 سال کے بعد آئیں گے، 5 سالوں میں آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اب وہ جنازوں میں بھی اب تو حالت یہ ہوئی ہے، ڈر لگتا ہے کہ ایسے ہی کسی مجمع کو دیکھ کے جنازہ پڑھنے نہ چلے جایا کریں، بھائی بندے دا اگوں مریا بھی کوئی نہیں تھے، وہ جنازہ پڑھنے پہنچا ہے. یہ پوری قوم کی حالت ہے. الا کان القتل بینہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بدہدی اس قدر عام ہوگی پھر قتل عام ہوگا، اور نہیں ہے عام. روزانہ کتنے مرتے ہیں، کس جرم میں مرتے ہیں، کون جانتا ہے. وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ، جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام موت کو وبا کی صورت میں ان پہ مسلط کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بچے گھر سے نکلتے ہیں، بس ایسے ہی آؤٹنگ کے لیے موٹر سائیکل لے کے گئے تھے، 1.5 گھنٹے کے بعد اطلاع آتی ہے یہ DHQ میں پڑے ہوئے ہیں، دونوں مر چکے ہیں. یہ ہر گھر کا مسئلہ، ہر شہر کا، ہر محلے کا مسئلہ ہے. اسباب دیکھتے ہو، سواریاں پہلے بھی تھیں، دنیا سفر پہلے بھی کرتی تھی، لیکن اس قدر حادثات، اس قدر اچانک اموات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلحہ اور فائرنگ اور قتل. وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ، تیری بہو بیٹی پردے میں ہے، اس کی آستینیں ڈھکی ہوئی ہیں، اس کا چہرہ شرم و حیا سے مرصع ہے، وہ عزت اور آبرو کا تحفظ کرنے کا سلیقہ جانتی ہے، تو اسے اپنے گھر کی 4 دیواری میں عزت کے ساتھ بیٹھنے کا سبق پڑھا چکا، کون جانتا ہے اسے. اور یہ بھرے ہوئے بازار اور ننگے چہرے اور آوارہ عورتیں، یہ ہندوؤں کی نہیں ہیں، یہ کافروں کی نہیں ہیں، یہ انہی نمازیوں کی، انہی غیرت مندوں کی، اہلی سنیوں اہل حدیثوں کی. وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ، یہ بے وقت کی موت، بیماریاں ایسی کہ تاریخ میں کبھی ان کا نام نہیں سنا. ڈاکٹرز بے بس ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. اچھا بھلا تھا، بس چنگا پلا تریا جاندہ سی، اچانک گرا اور گیا. اللہ اکبر. اور تیسری بات، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطَرُ، جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ پھر ان پہ پانی روک لیتا ہے. کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بڑا سیدھا سا کام، کہتے کمایا ہم نے ہے، زکوٰۃ کس چیز کی؟ اور جو دیتے اکثریت ہیں اچھے لوگ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جنہیں اپنی توفیق سے نوازا ہے، اللہ ان اچھوں کو سلامت رکھے اور ان کی اچھائیوں کو دنیا کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. اکثریت نہ دینے والوں کی، جو دیتے ہیں کیا دیتے ہیں، یہ بڑی دردناک داستان ہے. اور جانتے ہیں آپ سب، عشر کے مسئلے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں. میں نے زمین ٹھیکے پہ لی ہے، اچھا پھر اتنا تھریشر والے لے گئے، ٹھیک ہے جی، کھاد بہت مہنگی تھی، سپرے کی ہے، مزدوری ہے، باقی کیا بچا؟ میں مولوی جی تو 20 کلو کلا دیاں گے، باقی ساری حلال کر دے، باقی تو کچھ نہیں بچا. یہ دینے والوں کی بات. اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم نے زکوٰۃ روک لی
इल्लाहु बिसानहुमुल क़तरा, अल्लाह उन पे बारिश रोक लेता है। वल्लाह मैं इससे पहले भी जब चूलिस्तान में ऐसे हालात होते थे ना, चक्कर लगता था, तो मैं उन्हें तवज्जो दिलाता था कि सैकड़ों सैकड़ों जानवर हैं, कभी तुमने हिसाब किया कि इनकी ज़कात कितनी बनती? हाँ, हम इंसान हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, तुम मुश्किल में हो, हम ताउन लेके आए, लेकिन कुछ अपने रवैयों पे खुद भी गौर करो। सैकड़ों गायें हैं, बकरियां हैं, रेवड़ हैं, हजारों हजारों एक एक कबीले के पास जानवर हैं, ज़कात देते हो? पता ही नहीं है दीन का, किस चीज की ज़कात? अल्लाह अकबर। हम हीले बहाने बना बना के अल्लाह का माल गस्ब करते हैं। ये माल तो सारा बारिश के नतीजे में आता है। फ़अंज़लना मिनस्समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, वो आसमान से बारिशें बरसाता है तो जमीनें तेरे लिए रिज़्क़ उगलती हैं। रिज़्क़ सारा जमीन से आता है, वो तेरा बिजनेस हो, वो तेरे खेतों खलियान हो, वो तेरे जानवर हो, रिज़्क़ सारा जमीन से आता है। जमीन को जिंदगी आसमान से आने वाले पानी से मिलती है। वो तुझे कहता है कि जिंदा तेरी जमीन को हमने किया, पानी तुझे हमने दिया, रिज़्क़ तुम्हें हमने दिया, जा ये सारे ही तेरे हैं, सारे तेरे हैं, सिर्फ 100 में से 2.5 रुपए मांगता हूं, ये मेरे हैं, मुझे दे दे। ये है तेरा रिश्तेदार, लेकिन पैदा मैंने किया है, जरूरतमंद है, तुझे मैंने ज्यादा दिया, इसे मैंने महरूम रखा, अब इसका हक तेरे माल में है मेरा, हुक्म मेरा है, बंदा भी मेरा है, रिश्तेदार तेरा, इसे दे जाके। अल्लाह कहता मेरी जमीन पे तूने मेरा घर बनाया, उसमें 10 बच्चे मेरा कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला मौलवी वो मेरा कुरान पढ़ाता है, पढ़ने वाले बच्चे तेरे हैं, पढ़ते मेरा कुरान है। मेरे बंदे, ये तेरा माल जो तेरे पास मेरा है ना, ये जाके उन्हें दे। बंदा कहता नहीं, तेरा कहां है? वो कहता है आसमान से बारिश मैंने उतारी थी, जमीन तेरी मुर्दा थी, इसे जिंदा मैंने किया था, तेरे लिए रिज़्क़ से मैंने निकाला था। यार 100 तेरा है, तुझे 100 दिया है, सिर्फ 2.5 मांगता हूं, दे दे। फिर ये हिसाब किताब करता है, अभी तो गाड़ी का मॉडल चेंज करना है, अभी तो वाइट वॉश करवाना है, कोठी रंग होने वाली है। हाँ, ये मौलवियों को ज़कातें देके इनके पेट किस लिए भरने, कोई थोड़ा सा रकबा और खरीदते हैं, दुकान एक और लेते हैं। इल्लाहु बिसानहुमुल क़तर, वो बड़ा गैरत वाला है, वो कहता बड़े साल हो गए मांगते मांगते, तुझे नहीं समझ आई? जा फिर हमने आसमान से बारिशें बंद कर दी, जो करना है कर ले। मेरे अजीज भाइयों, कहां खड़े हैं हम? क्या औकात और हैसियत है तेरी और मेरी? कितने दिन पानी के बगैर रह सकते हो? अल्लाह की कसम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौलल बहाइम लम युमतर। ज़कातें रोकी हुई है, माल तुम्हारे हराम के हैं, अल्लाह की नाफरमानियों में तुम कमर बस्ता हो, इसके बावजूद जो बारिशें हो जाती है ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं होती। इसका माना ये नहीं है कि वो तुम पे राजी हो गया है। लौलल बहाइम, जानवर हैं जो इन अहकामात के मुकल्लफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। चरिंद परिंद हैं, बहुत सारे हशरातुल अर्ज़ हैं, बहुत सारी मखलूक है इंसानों के अलावा जिनकी जिंदगी के लिए पानी चाहिए, लेकिन वो ज़कातें देने के पाबंद नहीं है, वो इन अहकामात के मुकल्लफ नहीं है जिनके मुकल्लफ इंसान हैं। गुनाह तेरे हैं, तेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता, तुझे समझाता है, तुझे नसीहतें करता है, कभी थरपार कर को सिसका सिसका कर, कभी चूलिस्तान को रुला रुला कर, कभी यहां वहां गर्मी की शिद्दतें लाकर तुझे समझाता है मेरी तरफ लौट। लौलल बहाइम लम युमतर, लेकिन अगर तेरी सारी सरकशी के बावजूद बारिश होती है तो वो जानवरों की वजह से होती है। और अल्लाह की कसम, यहां से एक बात, आखिरी बात अर्ज करता हूं, ये भी समझने की है, जो रब जानवरों के लिए बारिश बरसाता है, क्या वो अपने बंदों को महरूम रखेगा? कभी महरूम नहीं रखता, बशर्ते के बंदे उसके बने तो सही, अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता।
ارے تیرے نبی نے کہا اللہ جانوروں کے لیے بارش دیتا ہے، تو بندے ہیں، جانوروں کو بندوں کی ملک میں دے دیا، بندوں کو جانوروں کا مالک بنا دیا۔ مالکوں کے لیے، انسانوں کے لیے وہ زیادہ رحیم و شفیق ہے، بشرطے کہ انسان سرکشی چھوڑیں اور اس کی طرف آئیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ بہت سارے اس کے اسباب میں تیار کر کے آیا تھا، اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے خطبے میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ محمد نعیم، شیخ عبدالرزاق اور ان کے ایک بھائی بھی شیخ شفیق صاحب بزرگ ہمارے، یہ ان کے بھانجے ہیں۔ یہ 3 بھائی یا 2 بھائی اور ایک کزن، یہ ایک ہی ہفتے میں فوت ہوئے۔ اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تو انشاءاللہ نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے غیبانہ۔ دوسرا اعلان یہ ہے، آج ہی مسجد اقصی بابو ٹاؤن میں مولانا عبدالرؤف حقانی صاحب کا نماز مغرب کے بعد درس قرآن ہے، ان کی طرف سے آپ بھائیوں کو دعوت ہے۔ تیسرا اعلان یہ ہے، چولستان کے حالات میڈیا میں آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ یہ کام حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری حکومتیں اللہ کے فضل سے سوائے تماشا لگانے کے اور کچھ نہیں کرتی۔ یہ ڈگڈگی پہ ناچنے والے بندر ہوتے ہیں، وہ ایک آتا ہے وہ ناچ کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ ناچ کے چلا جاتا ہے، بس یہ وہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے مقدر میں اور کچھ نہیں۔ یا عوام کو پاگل بنائیں گے یا بس اپنا تماشا کریں گے۔ تو چولستان میں بہرحال بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ذاتی طور پہ ہاں بالکل جو پراپر چولستان کے لوگ ہیں، میرے کچھ جاننے والے ہیں، میرے یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، ان سے میں نے رابطہ کیا ہے، حالات وہاں بہت برے ہیں، ساتھی وہاں جا رہے ہیں، اللہ نے جنہیں جنہیں توفیق دی ہے۔ ویسے وہاں کا جو محکمہ صحت ہے ڈسٹرکٹ بھاولپور کا، وہ بھی پورے طور پہ ماشاءاللہ فعال ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ پانی کے ٹینکر جا رہے ہیں، سولر سسٹم پہ کچھ علاقوں میں جہاں پانی اچھا ہے وہاں ٹربینیں بھی لگ رہی ہیں، کچھ ٹربینیں لگ گئی ہیں، پچھلے دنوں میں 3 لاکھ کی ایک ٹربین لگ رہی ہے، ہینڈ پمپ بھی لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ تو ٹینکروں کے ذریعے سے یزمان سے احمد پور شرقیہ کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں سے پانی بھر بھر کے وہاں پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ذاتی طور پہ میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، اور ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، تو وہ وہاں گئے، میں نے ان کی تصویریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ، تو انہیں کال کی، تو وہ 2 دن وہاں رہ کے آئے ہیں، اپنی پوری ٹیم لے کے گئے تھے جانوروں کی میڈیکیشن کے لیے۔ تو میری درخواست ہے تمام بھائیوں سے، ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بھی اس میں اپنے عطیات جمع کروائیں گے انشاءاللہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔